अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम है। एक ऐसे मुल्क ने हमारे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है जो कि मेरा ख्याल है कि आप भी सुनेंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान जाने से एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। ये अफगानिस्तान के जो वहाँ भी ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपने शहरियों को बताया। कैसा मजाक है। अमेरिका अगर कहता, यूरोप कहता चलो ठीक है, ये तो कीमती लोग हैं, मगर अफगानिस्तान के बेशुमार लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उनको जनाब वहाँ पे जो सहूलत है आप सबके इल्म है। और अफगानिस्तान ये ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले सोच ले। आज जो पाकिस्तान की हालत बना दी गई है, जिन लोगों ने बनाई है, बार बार उनका जिक्र क्या करना, आप सबको पता ही है। वो आज भी ये समझ रहे हैं कि लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारी कदर करते हैं। हमारे जितने भी ताकतवर लोग हैं वो इस खुशफहमी में मुब्तला है और ये खुशफहमी जो उन्होंने पाल रखी है ये पूरे मुल्क को ले डूबी। पाकिस्तान के मतलब इस वक्त सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि पैसे ना भेजें, आपके पैसे समझे कर डूब गए। अगर एक पाकिस्तानी के पैसे वहाँ पे महफूज नहीं है, वो भेजने से डर रहा है, तो गैर मुल्की कंपनियां कहाँ से आएंगी आपके पाकिस्तान में कोई पैसा वगैरह लगाने के लिए, कोई कारोबार के लिए। एक सादा सा सवाल है, आपके अपने लोग पाकिस्तान पे इतमाद नहीं कर रहे। करेंसी की कीमत दिन ब दिन ऐसे गिर रही है कि लोगों का अरबों रुपये डूब गया और फिर उसके बावजूद आके इस तरह के तराने सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में, और उस पे भी पैसा खर्च करके तो तराने बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बदल देगा पाकिस्तान को। जिन लोगों ने अपनी हालत बदलनी होती है, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, उन्हें खुद ये तराने नहीं चलवाने की ज़रूरत होती। जिन लोगों ने काम करना होता है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, ये असल में हमने सिस्टम को चेंज कर दिया। अगर कोई हलफ लेता है तो वो खिदमत का होता है कि हम कौम की खिदमत करेंगे, और फिर जब ये लोग आते हैं, कोई भी कुर्सी वाला है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो फिर अपनी फैमिली की खिदमत करते हैं, अपने लोगों की खिदमत करते हैं और बड़े खुश रहते हैं। फिर वो ये चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ये पाकिस्तानी कौम को कहाँ पे ले आई है। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से ख़तरनाक आवाज़ें भी उठ रही हैं और वो लोग इन लोगों के ख़िलाफ़, जो ताकतवर लोग हैं, सामने आ चुके हैं। वहाँ पे ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जहाँ पे पाक फ़ौज के जवानों के साथ ठीक ठाक मुँहमारी हो रही है। और ये भी ज़हन में रखें कि कल जब मैंने आपको कहा था कि अरशद शरीफ की बेवा के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, तो कल उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में एक इंसाफ लेना कितना मुश्किल है, और हो सकता है कल को अरशद शरीफ की वालदा के ख़िलाफ़ भी कोई FIR दर्ज करा के उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस मुल्क में जो कातिल है वो इतने मजबूत हैं कि वो एक फैमिली, ज़ाहिर है एक ख़तून है और बच्चे हैं उसके, उनका वालिद जो है वो जिन्होंने मारा, आप सबको पता है, वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो रही है। जज जिनके हैं, जजों के अंदर से तो गैरत मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही मर चुकी है। जो सबसे बड़ा बगैरत होता है उसको पाकिस्तान की किसी न किसी अदालत में ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आप ज़बरदस्त तरीके के साथ कौम को ज़लील करेंगे, जो आपके पास आएंगे उनको ज़लील करेंगे। अदल तो अगर होता पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम की ये हालत फ़कीरों जैसी ना होती। मैं सोशल मीडिया पे भी होता हूँ, कई बेचारे लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें। अब यहाँ पे हम किस किस की मदद कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो बेचारे मजबूर हैं कि 2 वक़्त की रोटी भी उन्हें मिल सके,
کھانے کے گھر میں کوئی چیز نہیں، اور ہمارے طاقتور لوگ اپنے لیے ترانے لگوا رہے ہیں، ترانے لگوا کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا مل جائے گا، لوگوں کو آٹا مل جائے گا، چینی مل جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر خوراک تھے انہوں نے صرف یہ بتایا کہ اتنی چینی افغانستان میں گئی ہے، تو ان کو اپنی جو بھی ذمہ داری تھی اس سے ہاتھ دھونے پڑے وزارت سے، یعنی کہ اس کو ہٹا دیا گیا۔ ہمارے بارڈر 7 لاکھ ہماری فوج ہے، اور چینی افغانستان جا رہی ہے، آٹا افغانستان جا رہا ہے، اور بھی چیزیں ادھر کی ادھر جا رہی ہیں۔ کس نے اس کا خیال رکھنا؟ اب شہریوں نے تو نہیں رکھنا۔ اپنے ملک میں ہمارے آٹے کی کمی ہو جاتی ہے، چینی کی کمی ہو جاتی ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ اسمگلر جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ بارڈر آپ ایک طرف کہیں کہ ہمارے محفوظ ہے، ہم بارڈروں پہ آئے ہوئے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، دوسری طرف یہ کہ جناب یہاں سے ڈالر بھی جا رہے ہیں، یہاں سے چینی بھی جا رہی ہے، آٹا بھی جا رہا ہے، ایران سے پیٹرول آ رہا ہے۔ کیسا سوال ہے کسی کے پاس یہ جواب؟ جناب میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو جو بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایئرپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے روک لیتے ہیں، چاہے ان کے پاس ویزا بھی ہو۔ پچھلے دنوں اصلی ویزا امریکہ کا لگوایا اور امریکہ نے ڈپورٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم واپس بھیج رہے آپ کو۔ پاکستانی شہریوں کی جو عزت ہے، وہ جو لوگ پاکستانی پاسپورٹ لے کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو بڑا عرصہ سے پاکستانی پاسپورٹ واپس دے چکے ہیں اور سفر ہی نہیں کیا کبھی پاکستانی پاسپورٹ۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے ابھی اور بہت آگے جانا ہے، ابھی بہت کام ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ جس کام کے لیے یہ لوگ لائے گئے تھے 18 ماہ پہلے، جس کام کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹھیکہ دیا گیا کہ اس ملک کا کس طرح آپ نے بیڑا گرک کرنا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جنہوں نے ان کو ٹھیکہ دیا تھا ان کی امید سے زیادہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کی امید سے زیادہ کام کر رہے ہیں، نمبر بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ لوگ تو مختلف نام بھی لیتے ہیں جانوروں کے وفاداری کے نام پہ، مگر ہمارا کوئی چینل تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ تو جناب یہ پاکستان کے جو اس وقت دشمن ہے، اب ایسے ایسے نعرے آپ کو مل رہے ہیں، غدار وطن، یہ غدار ہیں۔ اور عمران خان کو جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، وہاں کی ویڈیو سنا ہے کہ بڑی جو طاقتور جو طاقتیں ہیں، جو بڑے بڑے ملک ہیں، ان کو بھیجی جا رہی کہ ہم نے اس کو ایک گندگی والے کمرے میں آپ کے کہنے پہ بند کر دیا، آپ کے کہنے پہ وہاں پہ مکھیاں مچھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو آپ خوش ہو جائیں بس تو ہم خوش۔ غلامی کی یہ حالت ہے، یہ ان کو کوئی فکر نہیں کہ ایک وزیر اعظم سابق اس کو ہم نے کس طرح رکھا ہوا ہے۔ جب آپ اپنے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کی قدر کون کرے گا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم عمران خان کو شاید توڑ لیں گے، چلو خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے تو بعد میں آپ کی بھی باری ہے۔ جس طرح آپ نے باری لگائی ہوئی ہے، اسی طرح ان لوگوں نے باری لگائی ہوئی ہے جنہوں نے آپ کو خریدا ہوا ہے، جنہوں نے آپ پر پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بھی بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں، وڈیرے بھی ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ملک، میں نام نہیں لیتا، تو وہ بغیر مقصد کے کوئی پیسہ آپ پر خرچ نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کافی بڑی کمپنیوں کے ساتھ امریکن کمپنیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا، وہ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کر جاتے ہیں اور دھوکہ دینے میں بھی ماہر ہے، 1 منٹ میں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، بعد میں جو مرضی ہو جائے، مگر ان کو کوئی رحم نہیں آتا یا کوئی ان کو دل میں درد نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں آتا
کوئی ان کی اخلاقی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ محنت کی ہوئی ہے اور ہمیں اوپر لے کے آیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ استعمال کرتے ہیں لوگ، جب ان کا الو سیدھا ہو جائے پھر آپ کون اور میں کون، سیدھی ماتھے پہ آ کے۔ یہ بڑی طاقتیں آپ دیکھ لیں، بڑے لوگ، بڑی طاقتیں جو ہے یہ دوسرے ممالک کو کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے سامنے یہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ عراق دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، یہاں پہ پہلے کس طرح کی زندگی تھی، لیکن پیچھے وہ جس طرح لوڈو کے بیک سائڈ پہ نہیں وہ ڈنگ سانپ لگاتا تو وہ نیچے چلے جاتے، کیونکہ یہ ملک ترقی کرتے ہوئے دیکھے نہیں جا سکتے ہم سے۔ اور پاکستان جب سے ایٹمی ریاست بنا، ان لوگوں کو پرابلم بنی ہوئی تھی، جب ایٹمی دھماکے کیے اس وقت ہی بڑا زور لگایا تھا کہ یہ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اب انہیں حملہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کو جب آپ کے لوگ مل جاتے ہیں، آپ کے لوگ بک جاتے ہیں۔ میں بے شمار لوگوں کا آپ کو بتا سکتا ہوں جو بک جاتے ہیں، جو نہیں بکے گا اس کا سلوک، اس کے ساتھ سلوک ہوگا ذوالفقار علی بھٹو جیسا، عمران خان جیسا، ان کو پھر تکلیف دی جائے گی۔ اور اس تکلیف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج ہے کہ ہمارے خلاف آپ کی آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کا یہ حال کریں۔ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج بھی انتخابات جہاں ہوتے جیت جاتی ہے، اب ان کے لیے یہ سردرد بنی ہوئی۔ آپ یہ سوچ رہے کہ جو عمران خان کے وکلاء کی ٹیم ہے، 4-5 نام بڑے اہم چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ان پہ کیس بنتے ہیں، کس طرح وہ غائب ہوتے ہیں، کس طرح ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بڑے اہم سوال ہے۔ آج بھی میں اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اپنے ملک کا خیال رکھیں، نہ وہ کام کریں جو جس طرح آپ پاکستان میں آپ دوست بن کر کر رہے ہیں، مگر دشمن بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جو اپنی طرف سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے دوست ہیں پاکستانی قوم کے، لیکن جو حالت پاکستان کی اس وقت ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عثمان ڈار کو اٹھا لیا گیا، اس کی والدہ کیا ہے، کیا اہم پیغام ہے آپ کی آواز میں آج شامل کریں گے، وہ بھی پروگرام دیکھیے گا، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔